محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی وضاحت پیش کی جا رہی ہے، اور آج میں ایک مرتبہ اور قرآن مجید کی ایک آیت کی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت کو دلیل بنا کر عوام کے درمیان یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان بھی شرک کرتا ہے، مسلمان بھی شرک کر کے کلمہ گو مشرک بن جاتا ہے۔ تو اس آیت میں کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان بھی شرک کرتا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمائی تو آپ نے بھی یہ مطلب بیان نہیں کیا کہ مسلمان شرک کرتا ہے یا شرک کرے گا، یہ بات آپ نے بھی نہیں فرمائی۔ اور مفسرین کرام نے بھی کہیں پر یہ بات نہیں لکھی کہ مسلمان بھی شرک کرتا ہے، جبکہ مفسرین کرام تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جب نصیحت آپ کر رہے تھے اس وقت آپ کا بیٹا کافر و مشرک تھا۔ بار بار نصیحت کرنے کے بعد وہ ایمان لے کے آیا، مسلمان بنا۔ غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ مفسرین کرام اس آیت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت ہے کافر و مشرک کے لیے، تاکہ وہ ایمان لے آئے، مسلمان بن جائے، اور اس آیت کو دلیل بنا کر مسلمانوں کو کافر و مشرک کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مشرک کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی بے وقوفی ہے، اور ہنسی آتی ہے ہمیں ایسے فہم پر کہ جو ایسا معنی قرآن و حدیث سے لیتے ہیں، ایسا معنی قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں۔ تو مفسرین کے ان اقوال سے ان لوگوں کا مکمل رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی شرک کرتا ہے، مسلمان پر شرک کا فتویٰ جو لوگ لگاتے ہیں ان کا مکمل مفسرین کے اقوال سے رد ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے قرآن و حدیث کے نام پر۔ وہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری رائے ہے، وہ اپنی رائے کو قرآن و حدیث بتا رہے ہیں۔ اور آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گمراہی کا دور ہے، گمراہی کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، تو ہمیں بڑا ساودھان رہنے کی ضرورت ہے، خبردار رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں۔ اور ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہوگا ایسے لوگوں سے کہ جو قرآن و حدیث کا غلط معنی بیان کر رہے ہیں، اور غلط معنی بیان کر کے ہمارے ایمان کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔